اور یہاں پر جتنے بھی یہ لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان کے باسی، ان کے گریوینسز اس ملک کے نگراں وزیر اعظم جو بلوچستان سے ہیں ان کو، اس ملک کے چیف جسٹس جو خود بلوچستان سے ہیں ان کو، یہ لوگ چاہے ان کو کسی بھی بڑی کرسی پہ بٹھا دیں، ان کا بلوچستان سے لینا دینا ہے کیا؟ یہاں بیٹھ کر فیصلے صادر کر دینا ماورائے عدالت وہ غلط بات ہے. عدالت میں ٹرائل کرے اور لگ پتہ جائے گا. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹنگ پروسیس ہے وہ بڑا شیڈی ہے. میں تو میری مطلب ایڈلٹ ہوئے عرصہ ہو گیا، میں نے آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا. ہمارے ساتھ ایک نامور صحافی اینکر پرسن جمیل فاروقی صاحب ہیں. سر آپ یہاں پہ آئے ہیں، بلوچستان کے لوگ آئے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس چیز سے گزرے ہیں تو ان کا درد آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں گے کہ لاپتہ ہیں، کہاں پہ ہوں گے. کچھ بتائیے کہ وہ واپس آئیں گے جس امید میں آئے ہیں ریاست سے، کس سے امید کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل آپ اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کورٹ آف لا کے اندر یہ پروو نہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے. اور یہاں پر جتنے بھی یہ لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان کے باسی ہیں، بارڈر پار سے نہیں آئے ہیں. ان کے گریوینسز ہیں، بجائے اس کے کہ شروع سے ہی اس کو کوئی لیبل کر دیا جائے. ان کے گریوینسز اس ملک کے نگراں وزیر اعظم جو بلوچستان سے ہیں ان کو، اس ملک کے چیف جسٹس جو خود بلوچستان سے ہیں ان کو، اس ملک کے چیئرمین سینٹ جو بلوچستان سے ہیں ان کو، سابق نگراں وزیر داخلہ جو بلوچستان سے تھے سرفراز بگٹی صاحب ان کو سننے چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ بعد کی بات ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بہرحال یہ اتنی ساری تصویریں لے کر جو کھڑے ہیں ان کے اپنے ہیں، پیارے ہیں. یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کس حالت میں ہے. اور اگر واقعتاً یہ مطلوب ہے تو انہیں کورٹ آف لا میں ٹرائل کرنا چاہیے. یہ ان کا بنیادی انسانی حق ہے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. سر اگر یہ عدلیہ کے پاس جاتے ہیں تو کل چیف جسٹس کی ریمارکس تھے کہ اگر آپ کچن میں اور آگ زیادہ ہے تو کچن سے نکل جائے، اور نگران وزیر اعظم جو ادھر آ کے ان کی بات کرتے تھے وہ بھی ان سے اب ان کو کبھی انڈین ایجنٹ کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ پاور میں آنے کے بعد یہ لوگوں کے رویے کیوں چینج ہو جاتے ہیں ہماری حکومتوں میں یا ہماری سیاست میں؟ دیکھیں کرسی جو ہے نا، کرسی بہت خطرناک چیز ہے. کرسی یعنی عہدہ انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، ناہنجار نہیں بناتا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ چاہے ان کو کسی بھی بڑی کرسی پہ بٹھا دیں، ان کا بلوچستان سے لینا دینا ہے کیا؟ اگر وہ اتنے اچھے ہوتے، بلوچستان کے ساتھ مخلص ہوتے، ان کے یہاں پر بڑے بڑے مالز کے اندر اپارٹمنٹس یا ان کے رہائشی علاقے نہ ہوتے، وہ اب بلوچستان کے اندر جا کر سرو کرتے، اپنی پبلک کے لیے خدمت کرتے. وہاں کے حالات تو ویسے ہی ہیں. تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. وہاں پر جو ایکٹیویٹیز، غیر ملکی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ریاست پاکستان کا حق ہے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین رکھے معاملات کو. وہاں پر بھی جو جس طرح راک ہے، ایجنٹس کی بات ہو رہی ہے، اگر واقعتاً ایسے ہیں ان کو ٹرائل ہونا چاہیے. جیسے کلبھوشن وہاں سے پکڑا گیا، لیکن یہاں بیٹھ کر فیصلے صادر کر دینا ماورائے عدالت وہ غلط بات ہے. عدالت میں ٹرائل کرے اور لگ پتہ جائے گا اس کا جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی. سر آخر میں آپ کوئی سولوشن دے دیں کہ کیا آخر میں ان کے ساتھ ان کو کیا کیونکہ ان کو پرائورٹیز نہیں دی جاتی ریاست کی طرف سے، تو کیا چیزیں ان کو دینی چاہیے؟ ووٹنگ سسٹم میں بھی اگر ان کو آپ ووٹنگ سسٹم دیتے ہیں تو اس سے کوئی حکومت تو بنتی نہیں ہے. تو سارا کام پنجاب میں ان جگہوں پہ ہو رہا ہے، تو ان کو کیا چیزیں فیسلٹیز دینی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹنگ پروسیس ہے وہ بڑا شیڈی ہے. میں تو میری مطلب ایڈلٹ ہوئے عرصہ ہو گیا، میں نے آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے الیکٹورل سسٹم پہ. مجھے تو نہیں ہے، لوگوں کو ہوگا، مجھے نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ الیکٹورل پروسیس ہے یا نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی، یہ سب سے افسوسناک ہے. دوسرا پھر اس شیڈی الیکٹورل پروسیس سے جو لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے. ایوری بڈی نوز کہ وہ کس طرح چنے جاتے ہیں، چن کے ان کو پوزیشنز دی جاتی ہیں. تو وہ لوگ وہاں پر کیا بات کریں گے؟ رہی بات اب سولوشن کی، دیکھیں سولوشن تو بعد کا پروسیس ہے نا. پہلا پروسیس یہ ہے کہ جو یہاں پر اتنی ٹھنڈ میں، سخت تکلیف میں اپنے بچھڑے ہوئے یا پھر وہ لوگ جو ان کے پاس نہیں ہیں، سالہ سال سے غائب ہیں، ان سے متعلق یہ باز پرس چاہتے ہیں. تو آ کر یہ ریاست اور حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ان کے زخموں کے اوپر کم از کم مرہم رکھے. یہ بات کا کام ہے کہ آپ نے ڈیٹیلز دینی ہے، اس حوالے سے نہیں دینی. یہ مطلوب تھے تو ان کو ٹرائل کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ہے بھی آپ کے پاس یا نہیں ہے، یہ بات کا کام. دیٹ از اندر میٹر.
فرسٹ اسٹیپ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے زخموں کے اوپر مرہم تو رکھیں. سیکنڈ اسٹیپ پھر اس کے بعد میں آتا ہے کہ ماورائے عدالت نہیں، عدالت کے اندر ان کو ٹرائل کرنا چاہیے تاکہ جو غلط ہے وہ غلط ثابت ہو جائے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ثابت ہو جائے. ریاست تو ریاست ہوتی ہے، نو ون کین فائٹ دا اسٹیٹ. دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی ایک چیز عالم بالا سے نہیں آئی، ہم انسانوں نے ہی تخلیق کی ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. جب ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے تو پھر وہ ریاست کو ماں جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ.